قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے اور آپ کے رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اہل علم سے جا کے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہر معاملات میں پہلے علماء سے رابطہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے دینی معاملہ ہو، تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے شرعی رہنمائی مل سکے۔ کئی لوگ آپ ایسے دیکھیں گے جو اپنے کاروبار کو بھرپور وقت دے کر اپنے کاروبار میں انوالو ہو جاتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں، وہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نقصان یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے شرعی طریقے سے رہنمائی نہیں لی ہوتی، تو پھر ان کا کاروبار ناجائز طریقے سے پھیلا ہوتا ہے۔ اب وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کیا کریں، اگر ہم اس کاروبار کو ختم کرتے ہیں تو پھر بھی ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور اگر شرعی رہنمائی پر عمل کرتے ہیں تب بھی ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی نکاح کریں، کوئی شادی کریں، یا کوئی دنیاوی معاملات میں آپ انوالو ہونا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل ورک کے ذریعے بہت زیادہ ارننگ کا انتظام کیا جا رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے علماء سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ آپ کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکیں اور آپ حلال اور طیب طریقے سے اپنے مال کو کما سکیں اور اطمینان کے ساتھ اپنے مال کو آپ کھا سکیں اور لوگوں کو بھی کھلا سکیں۔ تو ہمارا جو اسلام ہے ترتیب وار چیزوں کو لازم کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مکلف ہونے کے لیے، پابند ہونے کے لیے، کسی کام کے لزوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر مسلمان ہوتا ہے تو ہی پھر بندہ مکلف ہوتا ہے اور شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایسے اگر مسلمان ہے تو ہی زکوٰۃ لازم ہے، مسلمان ہے تو ہی حج کر سکتا ہے، مسلمان ہے تو ہی اس پہ نماز لازم ہوگی، مسلمان ہے تو ہی اس کے لیے صدقات وغیرہ دینا ضروری ہوگا۔ تو نماز کی فرضیت کے بھی علماء نے کچھ شرائط کو ذکر کیا ہے، جس میں سے پہلی شرط یہی ہے کہ بندہ جو ہے مسلمان ہو۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے لائے ہوئے دین کو ماننا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ایسا بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ آسان الفاظوں میں اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہی بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ تو پہلی شرط نماز کی فرضیت کے لیے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ کافر پر جو ہے نماز فرض نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ ہے بالغ ہونا، یعنی آپ جتنے بھی شریعت کے احکام کسی کی طرف متوجہ ہوں گے وہ بلوغت کی جو ریکوائرمنٹ ہے جب وہ پوری ہو جائیں گی اسی کے بعد ہوں گے، تو لہٰذا بالغ پر ہی سارے احکام جو ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں۔ نابالغ پر جو ہے وہ احکام لازم نہیں ہوتے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اور بلوغت کی جو عمر ہماری شریعت نے مقرر کی ہے وہ ہے 15 سال، یعنی کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ اگر پائی جائیں تو تب بھی ان کو شریعت بالغ شمار کرتی ہے اور سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی علامت نہ پائی جائے تو پھر 15 سال کی عمر جو ہے وہ اینڈ ہے، اور پھر اس پہ شریعت ان کو بالغ شمار کرتی ہے اور ساری چیزیں ان پر لازم ہو جاتی ہیں۔ اور 15 سال سے پہلے اگر لڑکی ہے تو اگر اس کے مخصوص ایام جاری ہو گئے تو پھر اس صورت میں بھی وہ بالغ شمار کی جائے گی۔ اسی طرح اگر لڑکا ہے اور اگر اس کو 15 سال کی عمر سے پہلے احتلام ہو گیا تب بھی وہ بالغ شمار کیا جائے گا، اس پہ نمازیں بھی فرض ہیں۔ اگر وہ مالک نصاب ہے اور سال گھوم جائے گا اور جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ شرائط پائی گئیں تو زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی، حج بھی جو ہے اس پہ لازم ہو جائے گا۔ تو یہ اس کو یاد رکھا جائے کہ پہلی شرط جو ہے وہ ہے مسلمان ہونا اور دوسری شرط جو ہے وہ ہے بالغ ہونا۔ تو بلوغت سے پہلے چیزیں جو ہیں وہ لازم نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسری شرط جو ہے وہ ہے عاقل ہونا، یعنی عقل والا بندہ ہونا چاہیے۔ اگر بندہ پاگل ہے یا مجنون ہے اور مسلسل پوری زندگی ایسے ہی رہتا ہے، سال بھر ایسے ہی رہتا ہے، تو بھی اس پہ نماز جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھا جائے، یہ ساری باتیں آپ خود بھی سمجھیے اور اس کو اپنے بچوں کو ہی بتائیے، اور یاد رکھیں کہ ہماری جو تعلیمات ہے شریعت کے حساب سے وہ حضور نے بڑی بہترین تعلیمات ہم کو دی ہیں کہ وہ ہر دور میں لاگو ہوگی، ہر دور میں بہترین آپ کی تعلیمات ہیں، چاہے دور کتنا بھی جدید ہو جائے، کتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، لیکن اسلام کی تعلیمات ہمارے لیے بہترین ایک جو ہے وہ سمجھ لیں آپ قانون ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، یعنی اب بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو اچھی خاصی باتیں کرتا ہے، چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، اس کو یاد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اچھے سے بولنے لگ جاتا ہے۔ تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے بھی پڑھوائی جا سکتی ہے۔ یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو پڑھوانے کے لیے بچوں کو مارنا بھی جائز ہے۔ اور 10 سال
ظاہر سی بات ہے ابھی بالغ تو نہیں ہوا، تو اب کیوں مارا جائے؟ تاکہ اس بچے کو عادت پڑ جائے نماز کی، اور جب 15 سال کا بچہ ہو یا اگر کوئی علامت پائی جائے، جب بھی وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل نہ ہو۔ زیادہ تر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بچوں کی بہترین تربیت کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اچھا کاروباری بنائیں گے، اچھا اس کو پڑھا لکھا انسان بنائیں گے، بہترین اس کو تعلیم دلوائیں گے، لیکن دینی اعتبار سے اس کو بالکل خالی و کورے رکھا جاتا ہے، اور نہ نمازوں کا عادی بنایا جاتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا عادی بنایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ناقص رہ جاتا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں انتہائی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنے صحیح طریقے سے چارج کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو نماز کا عادی بنائیں اور ان کی نماز کی تیاری کروائیں۔ تو جب پہلے سے ہی وہ 10 سال کی عمر میں آپ اس کو نماز مار کے پڑھوائیں گے، یعنی اگر نہ پڑھے تو اس کو مارا بھی جا سکتا ہے تھوڑا بہت، تو جب اس میں مارنے کی اجازت ہے تو یہ اس لیے تاکہ وہ بچہ نماز کا عادی بن جائے، اور جب اس پہ نماز فرض ہو تو نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل نہ ہو، اس کو نماز سے لگاؤ پیدا ہو چکا ہو، وہ سجدوں کا عادی ہو چکا ہو، وہ رکوع سجود کا عادی ہو چکا ہو، اور وہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ ساری باتیں ان کو بتائیں، سکھائیں اور اس کا عادی بنائیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نماز کا عادی بنائیں اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔